الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آج کے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس مبارک کلمے کے فضائل اور برکات اور اس مبارک کلمے کے جو عملیات ہیں اور خصوصاً جو عامل بننا چاہتا ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اس درس میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بظاہر یہ تو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک سمندر ہے اور اس کی اتنی برکات ہے، اتنی اس کی فضائل ہے کہ ہم جب کتابوں میں تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس مبارک کلمے کو اللہ جل شانہ نے کیا عجیب شان عطا کی ہے۔ چند روایات جو مختلف کتب سے میں آج انشاءاللہ اس درس میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی روایت جو دیلمی کی روایت ہے، ابو نعیم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے فرماتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پہاڑوں میں شور برپا ہوا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے جب پہاڑوں کی گنگناہٹ سنی تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ پہاڑوں پہ جادو کر دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک دھواں بھیج دیا جو اہل مکہ پر چھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، ہاں مگر یہ پڑھنے والا پہاڑوں کی تسبیح نہیں سنتا۔ اس طرح ایک دوسری روایت ہے صفوان ابن سلیم سے جو در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، پس جو شخص تم میں سے کپڑا پہنے یا اتارے تو بسم اللہ پڑھے، بے شک اللہ کا نام مہر ہے۔ اور اس طرح ایک تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اس کے 4000 گناہ مٹھا دی جاتی ہیں، اور اس کے 4000 درجے بلند کر دی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بابرکت ہے یہ کلمہ۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر نازل ہونے والی کتابیں 104 ہیں، 60 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تورات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے 10 صحیفے، اور پھر 4 بڑی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، یہ کل 104۔ ان تمام کتابوں کی معانی قرآن پاک میں جمع ہے، اور قرآن پاک کی معانی سورہ فاتحہ میں جمع ہے، اور سورہ فاتحہ کی معانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہے، اور بسم اللہ کی معانی اس کی با میں ہے، اور با کا معنی ہے بی کانا ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی
جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب میری طرف سے ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ با کے معنی اس کے نقطے میں جمع ہے، یعنی اس میں وحدت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی 19 حروف ہیں اور جہنم پر مقررہ فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں علیہا 19۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جہنم کے فرشتوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تاکہ اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے ایک ڈال بنائے اس کے لیے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے اور اس کی ہر حرف کی ایک الگ تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے اور اللہ کے اسم اکبر کے درمیان ویسا ہی فرق ہے جیسا کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان۔ تو اس لیے ہمیں ہر اچھے کام شروع کرنے کے وقت بسم اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں اور بہنوں، سارے میرے دوست و احباب، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے اس میں بندے کی عاجزی ہے، اپنی محتاجگی کا بیان ہے۔ جب آپ ہمیں حکم ہے کہ پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھیں، کہ اس کو پیدا کرنا میرے بس میں نہیں، اس کو پینا میرے بس میں نہیں، پھر اس کو نافع بنانا یہ میرے بس میں نہیں، نوالا لیتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی طاقت ہے اس کلمے کی کہ جب بندہ شروع کرتا ہے کھانا کھانا اور بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان آ کے دسترخوان پہ پلیٹ میں اس کے کھانے میں سے کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہمیں سے کوئی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا شروع کرے اور کوئی جانور آ جائے، کتا بلی، تو کون ایک پلیٹ میں جانور کے ساتھ کھائے گا؟ شیطان تو خبیث ترین مخلوق ہے۔ جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان آ کے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ پھر اس مبارک کلمے کی طاقت دیکھیں، جب کلمہ یاد آیا اور بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، وہ بھاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اور جو اس نے کہا ہے اس کلمے کی طاقت کی برکت سے وہ قی کر جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ایک بہت بڑا خزانہ دیا ہے۔ اس کے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے عملیات ہیں بسم اللہ کے۔ چونکہ اس کے 19 حروف ہیں تو اس لیے اس کا ایک عمل اگر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی بندہ عامل بننا چاہتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19,000 مرتبہ روزانہ 19 دن تک پڑھ لے۔ شرط یہ ہے کہ روزانہ پڑھنے سے پہلے غسل کرے، پاک و صاف کپڑے پہن لے اور توجہ کے ساتھ ایک ہی مجلس میں 19,000 کی تعداد پوری کرے۔ اب ایک مجلس میں 19,000 کی تعداد، درمیان میں نمازوں کا وقت آتا ہے، بے شک آپ مسجد جائیں، بے شک آپ نماز باجماعت پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی خلوت خانے میں آئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19,000 مرتبہ کئی مجلس میں آپ پوری کریں، مگر روزانہ آپ نے 19,000 کی تعداد پوری کرنی ہے
19 دن میں آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ ایک دوسرا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بننے کا یہ ہے کہ 19 دنوں میں 19,000 کی تعداد پوری کرے، روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کرے تو 19 دن میں آپ کی 19,000 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک عمل ہے بسم اللہ کا، مگر پہلا والا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے، اس میں مجاہدہ ہے اور اس میں محنت زیادہ ہے، اس لیے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اگر آپ روحانیت کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، اس کے موکلین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، اور یہ ایسے عمل ہے، یہ ایسے عملیات ہے جو سینے کی راز ہے، جو کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ ہمارے مشائخ کی برکات ہے جو میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ جو کوئی بھی شوق رکھتا ہے اس کی روحانیت کو دیکھنے کا تو اس کے لیے یہ عمل ہے۔ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3125 مرتبہ پڑھے، 40 دن تک اس کا ایک چلہ پورا کرے، ماشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ آپ کو اس کی روحانیت جاگتی ہوئی نظر آئے گی، اس کے موکلین اور اس کے ساتھ جو روحانی قوت ہے، جو روحانی مخلوق ہے، سوتی ہوئی اور جاگتی ہوئی انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت، ان کی زیارت نصیب ہوگی اور ان سے فیض نصیب ہوگا آپ کو۔ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بن گیا 19,000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی حساب سے یا 1,000 مرتبہ 19 دن تک پڑھنے کی حساب سے، تو وہ پھر اس سے فائدہ اور اس کی برکات کو خود بھی حاصل کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ عامل بننے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19 بار لکھ کر آپ جس مکان میں جنات تنگ کرتے ہیں، جس مکان میں جنات پتھر برساتے ہیں، جس مکان میں جنات آگ لگاتے ہیں، جس مکان کے رہنے والوں کو جنات مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، عامل 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر وہاں پر چسپاں کرے، وہاں لگائیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد جنات کا توڑ ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عرق گلاب اور زعفران سے 19 مرتبہ اس کا عامل لکھ لیں اور کسی ایسی بچی کو دے دے کہ وہ اپنے ساتھ رکھے جس کا رشتہ نہیں آتا، تو انشاءاللہ 19 دن کے اندر اندر اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ اگر اس کا عامل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر کسی مکان میں، سامان میں، کسی پیسوں میں، جہاں پہ زیور رکھتے ہیں، جہاں پر بھی ہو لکھ کر رکھ دے، انشاءاللہ چوری وہاں سے نہیں ہوگی، چور وہاں نہیں آئے گا۔ اور اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 19 مرتبہ لکھ کر جس دکان میں رکھیں گے انشاءاللہ ان کا وہ دکان چلے گی، ان کا کاروبار چلے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کا عامل خصوصاً اس بندی کے لیے لکھ دے جو وسوسوں میں مبتلا ہے، جو وسوسوں سے اتنا تنگ آ گیا ہے کہ خودکشی پہ اتر آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ لکھ کر اس کو 7 دن تک پلائے اور لکھ کر اس کو پرچی دے دے، تعویذ بنا کے ساتھ رکھے، انشاءاللہ وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جس عورت کا پیٹ میں بچہ خراب ہوتا ہے، 2-3 مہینے کا حمل ہو گیا اور بچہ اندر سے خراب ہو گیا یا مر جاتا ہے، تو اس کا عامل بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ زعفران اور عرق گلاب سے لکھ کر اس کے پیٹ پہ باندھے تو انشاءاللہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر
कैंसर का मरीज़ है, अगर अंदरूनी किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो इसका आमिल ये साख्त बना के यानी 19 मरतबा लिख कर पानी में डाले और 19 दिन तक मरीज़ को पिलाए, और उनको भी कहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना 500 मरतबा इसका विर्द करे, अव्वल व आखिर 5 बार दरूद पाक के साथ मरीज़ को अल्लाह ताला शिफा देंगे। यानी ये ख़जाना है और इससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं और बहुत सारी इसकी बरक़ात खुद भी ले सकते हैं, दूसरों को भी इससे मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरक़ात, अनवारात, फ़यूज़ात हम सबको नसीब फरमाए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब से राज़ी हो।